السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، گزشتہ کچھ عرصے سے نیب اپوزیشن کے زیر عتاب ہے. اپوزیشن نیب کی کارروائیوں کو کبھی انتقام اور کبھی یک طرفہ قرار دیتی رہی ہے، جبکہ 2 دن پہلے جب پنجاب کے سینئر وزیر علیم خان کو گرفتار کیا گیا تو اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بیلنسنگ ایکٹ ہے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اس کے بعد کل جب سابق وفاقی وزیر سینیٹر کامران مائیکل کو گرفتار کیا گیا تو اس میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ نیب نے غلط کارروائیاں نیب کر رہا ہے. اس پر بھی نیب کی کارکردگی پر بہت زیادہ سوال اٹھائے گئے. بات یہ ہے کہ LNG کیس میں ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی ملزم ہیں. شاہد خاقان عباسی کو اس میں بلایا گیا تھا لیکن وہ باہر ہونے کی وجہ سے، بیرون ملک ہونے کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکے. اب 19 فروری کو وہ جب واپس آئیں گے تو اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے. بات یہ ہے کہ حکومت بھی نیب کی کارروائیوں پر بہت سارے سوالات اٹھاتی رہی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ علیم خان کی گرفتاری کے بعد حکومت نے یہ کوشش بھی کر رہی ہے اور حکومتی وزراء کی جانب سے یہ بیانات بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ نیب قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے اور ہم اس کے لیے اپوزیشن سے بات کریں گے. پروگرام میں اس پر بات کریں گے. دوسری جانب جعلی اکاؤنٹس کیس کا جو معاملہ ہے، اس کا جو مرکزی کردار، ماسٹر مائنڈ سمجھا جانے والا جو کردار ہے اسلم مسعود، جو کہ زرداری صاحب کے اکاؤنٹنٹ بھی رہ چکے ہیں، ان کو کل اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس میں بہت سے وہ جو اعترافی بیانات پہلے دے چکے ہیں، اس میں کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اسلم مسعود کی گرفتاری کے بعد. اس پر بھی آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. اور دوسری جانب آخر پاکستان پیپلز پارٹی یہ کیوں چاہ رہی ہے کہ جو نیب راولپنڈی اور نیب اسلام آباد میں جو کیسز چل رہے ہیں ان کو کراچی منتقل کیا جائے، ریکارڈ میں منتقل کیا جائے، لیکن جب دوسری جانب اسلم مسعود نے اعترافی بیان کے بعد یہ کہا تھا کہ ان کو اسلام آباد پنڈی میں رکھا جائے، وہ کراچی نہیں جا سکتے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے. اور اس جو پٹیشن دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بہت سے قانونی سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں. دوسری جانب حکومت نے شہباز شریف کو PSC کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے قانونی سہارا لینے پر غور کرنا شروع کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قانونی طریقے سے ہم ہٹا سکتے ہیں، اس پر غور بھی کیا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ بڑی مشکل سے پہلے حکومت نے لگایا، پہلے حکومت مانتی نہیں تھی، جب حکومت نے لگا دیا تو آخر اب حکومت اس کو کیوں ہٹانا چاہتی ہے؟ کیا حکومت جو اصل مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے میڈیا میں ایک ڈیبیٹ چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے. اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ آج کشمیر میں افضل گرو کی جو 6ٹی برسی پر ہم نے دیکھا کہ مکمل ہڑتال کی گئی کشمیر کی آزادی کے لیے. شہید افضل گرو جیسے لاکھوں لوگ اپنی جان کا نذرانہ دے چکے ہیں. کشمیریوں کی جدوجہد ہے، ایک 70 سال سے یہ جدوجہد جاری ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں، امریکہ 17 سال کے بعد مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ سکتا ہے، تو پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کے معاملے پر مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان ہمیشہ سے اس پر ڈائیلاگ کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا ہے. پروگرام کے آخری حصے پر ہم اس پر بات. پروگرام میں میرے ساتھ ظفر ہلالی صاحب ہیں، تجزیہ کار نثار کھوڑو ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، شاہ خاور ہیں، ماہر قانون، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، دفاعی تجزیہ کار، حریت رہنما میر وائز عمر فاروق صاحب. کوشش کریں گے ان کو ٹیلی فون لائن پر لیں. میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ہلالی صاحب میں آپ سے شروع کرتی ہوں. ہلالی صاحب، جعلی اکاؤنٹس کیس میں بڑی دلچسپ ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اسلم مسعود کی گرفتاری، جو جعلی اکاؤنٹس کیس میں مرکزی گواہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اومنی گروپ کے چیف فائنینشیل آفیسر ہیں، ایسے وقت میں جب پاکستان میں نیب میں پہلے سے ہی اس پر تحقیقات جاری ہیں، GIT میں اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، ایسے وقت میں اسلم مسعود کا پاکستان آنا، اعترافی بیان وہ پہلے ہی دے چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کتنا نقصان دہ ہے یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے شازیہ، اور بڑا اچھا ڈیولپمنٹ ہے. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ہو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 11,700 فیک اکاؤنٹ کیسز اب پکڑے گئے تھے، جس میں سے شازیہ 7,000 بلین مانے 7 خرب روپیہ انوالوڈ ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنا ایویڈنس ہے
اس کیس میں، مانے وہ بینک مینیجر کون جس نے اکاؤنٹ کھولا، وہ آدمی کس کے لیے کھولا گیا، کس نام پہ، وہ سب چیز پتا ہے. تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ آدمی بھی پکڑا گیا ہے، اعتراف کیا ہے، اور یہ سب بھی نیب کو پتا ہے، تو میرے خیال میں ایک ہفتے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے یہ معاملہ کو حل ہو جانا چاہیے. کوئی بہانہ ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے، اس لیے all the evidence is available. صحیح، لیکن وہ ایک بات کر چکے ہیں نا کہ میں کراچی نہیں جانا چاہتا، میری جان کو خطرہ ہے. کچھ ان کی فیملی کراچی میں بھی رہتی ہے، کچھ UK میں رہتی ہے، وہ کراچی نہیں جانا چاہتے. کراچی بینکنگ کوڈ جو ہے اس کو بھی مطلوب ہے. اس کو اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان کو کراچی بھیجا جاتا ہے. اور اوپر سے آپ کو دوسری اہم بات یہ کہ پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے، جو سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کی ہے، کہ ان سارے معاملات کو کراچی میں، سندھ میں شفٹ کیا جائے. یہ دیکھیے، اگر جب آپ کا ایک پروونس کا سربراہ کی ٹرائل ہو رہی ہے، بیسکلی آصف زرداری صاحب کی ٹرائل ہو رہی ہے، اور جو وٹنسز ہیں یہ سب ان کے لوگ ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر وہ کراچی آ جائیں تو ان کو تو بہت سارے سہولتیں ملیں گے، بڑے فیسلٹیز ملیں گے. اس لیے یہ گورنمنٹ اور پولیس اور ہر چیز ان کے تحت ہے، حالانکہ نیب نہیں ہے، مگر پھر بھی دے ایکسپیکٹ ٹریٹمنٹ لائک دیٹ. تو ان کے لیے بڑا اچھا ہے. کیا پتا آگ بھی لگ جائے ویکینڈز پہ. عموماً کراچی میں جدھر ریکارڈز ہوتے ہیں ادھر آگ بھی لگ جاتی ہے، اور کیا میں آپ کو بتاؤں، غائب ہو جاتے ہیں ڈاکیومنٹس. تو میرے خیال میں کہ اگر یہ پروسیجر کو ختم کرنا ہے، جلدی کرنا ہے، بے شک اگر آپ اس کو لے آئیں تو اس قسم کا پروٹیکشن دیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی آدمی اس کو پہنچ سکے. اور اس کیس کے لیے جب یہ کیس ختم ہو جائے گا، اس کو پھر اگر کنوکٹ ہو گیا جیل، نہیں تو باہر. مانے کہ میرے خیال میں اب کوئی بہانہ نہیں رہنا چاہیے شازیہ. یہ ڈیلے یہ نہیں ہونا چاہیے. اب کوئی ڈیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح. نثار کوڑو صاحب، اسلم صاحب کے اعترافی بیانات کو دیکھا جائے، جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ 1992 سے اومنی گروپ کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، کرپشن، بھتے، ٹھیکے کے پیسے جعلی اکاؤنٹس میں جاتے تھے، تمام انتظامی معاملات کو وہ دیکھتے تھے. سمٹ اور سندھ بینک میں جعلی اکاؤنٹس اس لیے کھولے گئے کہ اومنی گروپ کے مالکان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. ان ایسے اعترافی بیانات کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے ان کے لیے مشکلات بڑھ نہیں جائیں گی؟ آپ نے خود ہی کہا کہ ایک صاحب آئے ہیں جن کو اسلام آباد میں گرفتار کیا گیا ہے، جی اور وہ سلطانی گواہ بننے کو تیار ہونے کے لیے آیا ہے. سلطانی گواہ تو ہم نے بہت سے دیکھے ہیں. بھٹو صاحب کے کیس میں بھی ایک سلطانی گواہ بنا تھا. مسعود محمود صاحب کو نام آپ کو بھولنا نہیں چاہیے. اکثر حکومتیں ایسا ہی کام کرتی ہیں کہ کسی کو سرکاری گواہ بنا کر اس کو فرشتہ بنا لیتے ہیں اور دوسروں کو سزا دیتے ہیں. یہ اگر آ بھی گئے ہیں، گرفتار ہو بھی گئے ہیں، تو ان کا تعلق تھا اومنی گروپ سے، جو آپ نے خود ہی کہا کہ ان کا مینیجر تھا یا جو کچھ بھی تھا. اس میں آصف زرداری صاحب کہاں سے آ جاتے ہیں؟ وہ جعلی بینک اکاؤنٹس کی بھی تو بات کر رہے ہیں نا. وہ تو زرداری صاحب بھی تو منی لانڈرنگ جعلی بینک اکاؤنٹس کے کیسز چل رہے ہیں نا. ابھی اس کا ثبوت ہونا ہے. جعلی بینک اکاؤنٹس کے آصف علی زرداری صاحب کے نہیں ہیں. جعلی بینک اکاؤنٹس آصف علی زرداری صاحب کے نہیں ہیں. وہ مختلف لوگوں کے نام سے ظاہر کیے گئے ہیں. ایسے تو بینک میں آپ کو بتا دوں، اسی سندھ بینک میں شاید 1 کروڑ اور 98 لاکھ بینک اکاؤنٹس ہیں. اس میں سے لاکھ یا 1.5 لاکھ کے قریب فائلرز ہیں، باقی سارے نان فائلرز ہیں. آپ سب پر کیس بنائیں گی؟ کیسے کیس بنائیں گی؟ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ فیک اکاؤنٹس کس کے ہیں اور اس میں پیسہ کس نے جمع کیا ہے. یہ زرداری صاحب کا نام لے کر آپ اس کو میڈیا ٹرائل کے طور پر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جب تک ثابت نہ ہو جائے آپ ان کو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ مجرم ہے. رہی بات کہ اومنی گروپ کے نہ ڈائریکٹر ہیں زرداری صاحب، نہ کچھ تعلق ہے. باقی سلام دعا تو سب کے ساتھ ہو سکتی ہے، دوستانہ تعلقات تو سب کے ساتھ ہو سکتے ہیں. اس میں کس کو کیا مطلب برا لگ رہا ہے؟ تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں اسلم مسعود کے کردار کو جان بوجھ کر زرداری صاحب کو پھنسانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ مطلب ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں بات سنیں، بات دراصل یہ ہے
کہ ہم تو چلو پارٹی بن گئے, ہم تو چلو ہم پر تو شک کیا جائے گا کہ ہماری زبان سے جو کچھ بھی نکلے گا وہ کوئی بائسڈ ہوگا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ نیب کے لیے کبھی سپریم کورٹ نے کیا کیا آبزرویشن نہیں دی؟ سپریم کورٹ تو کسی سائڈ نہیں لیتی نا. سپریم کورٹ کے جو کبھی کبھی آبزرویشن آتی رہی ہیں وہ آپ اس کو دیکھ کر بھی. لیکن اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ نیب اکثر پیپلز پارٹی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. مسلم لیگ نون کے آپ دیکھیں, نواز شریف صاحب آج جیل میں ہیں, شہباز شریف صاحب, حمزہ, سب پہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. تحریک انصاف کی آپ کو پتہ 2 دن پہلے علیم خان کو گرفتار کیا گیا. اب تو اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ نیب یک طرفہ کارروائیاں کر رہی ہے. میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ یہ حکومت عوام کے لیے تو کچھ کر پا نہیں رہی, اس لیے ساری چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس طرف توجہ رکھی ہوئی ہے. اور اب دیکھ لیں نا, پھر آپ نواز شریف صاحب کی بات کو دیکھ لیں. پہلے کیس میں سزا آئی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا کو ناقص قرار دے کر وہ ان کو چھوڑ دیا, ضمانت پہ آزاد کر دیا. میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ پرسپشن کیسے بن رہا ہے, پرسپشن کیسے بن رہا ہے کہ آپ کسی کو ملوث کر کے اس کو جوابدار بنا دیتے ہیں, آپ کو ملوث کر کے الزام لگا کے اس کو مجرم قرار دے دیتے ہیں. ابھی کیس فائنل ہوا نہیں ہے اور آپ پہلے زرداری صاحب کیے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ حکومت کے لیے ہی بات بنتی ہے کہ ان کا کچھ اور کام تو ہوتا نہیں ہے, صرف یہ کام ہوتا ہے. کیس کو فیس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. کسی نے کچھ کہا تھوڑی ہے کہ ہم کیس میں اپیئر نہیں ہوں گے یا ہمیں اپیئر ہونے سے چھوڑا جائے. ہم نے اچھا بات کر رہے ہیں نا کہ اسلام آباد اور کراچی کا ذکر کر رہے تھے. میں نے کہا ہم یہ جو کیس ہوئے ہیں یہ یہاں کراچی اور سندھ میں ہوئے ہیں نا, اومنی گروپ ہوا, جو کچھ بھی ہوا سندھ میں آپریٹ کر رہے تھے نا. بھٹو صاحب کا قتل لاہور میں ہوا, بے نظیر صاحب کا خون پنڈی میں ہوا. ٹھیک ہے, تو پھر ان کے کیس ادھر واپس کریں, ادھر کراچی لے آئیں, ان کے کیس بھی کراچی میں لے آئیں. تو ہم بھی تو ضرور ان سے پوچھیں نا, ہم بھی دیکھیں کہ کیسے کیس چل رہا ہے. اگر اومنی گروپ کے اور اکاؤنٹ کے جو کیسز ہیں وہ اسلام آباد لے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو پھر وہ کیسز جو ہم لاشیں اٹھا کے لے آئے تھے ان کے کراچی میں لے آئیں. جب یہاں کیس ہوا ہے, جب یہاں ساری کچھ سلسلہ ہوا ہے, تو پھر اس کو اسلام آباد میں جان کیا. نیب تو نیب ہے, نیب سندھ میں بھی ہے, نیب اسلام آباد میں بھی ہے. خاور صاحب, قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب سپریم کورٹ کی ہدایت پر اسلام آباد نیب میں یہ سب چل رہا ہے, یہ معاملات راولپنڈی نیب میں چل رہے ہیں. اب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہاں انتظامی معاملات ہو سکتے ہیں. آپ جو ہمارے کیسز ہیں اس کو آپ ریکارڈ بھی کراچی نیب کے حوالے کریں, اور آپ یہ جو جتنے بھی معاملات ہیں آپ یہ سندھ میں دیکھیں. لیکن جو اب اس پر قانونی سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو ہدایت کی ہے, سپریم کورٹ کی ہدایت علاقائی حدود اور خود نیب آرڈیننس کے اصولوں کے مطابق ہے. یہ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور خاص طور پر اس سچویشن میں جب جو اعترافی بیان ایک دے رہا ہے گواہ, اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کراچی نہ بھیجیں, میری جان کو خطرہ ہے, میری فیملی کو خطرہ ہے, لیکن دوسری طرف اگر کراچی بینکنگ کورٹ کو بھی مطلوب ہے, تو قانون ایسے معاملات کو کیسے ڈیل کرتا ہے؟ میں جواب دوں؟ جی, میں اس پر قانونی رائے لے لوں, پھر آپ کے پاس آتی ہوں. جی شازیہ, یہ اصل میں اس کی جو قانونی پوزیشن یہ ہے کہ نیب کا کوئی بھی کیس جو ہے جو نارمل کورس میں ہوتا ہے, مثلا اگر یہ کراچی نیب کا کیس ہے تو اس کا ٹرائل اور اس کی انویسٹیگیشن نیب کراچی نے اور جو ٹرائل کورٹ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں کراچی میں انہوں نے نارمل کورس میں انہوں نے کرنی ہوتی ہے. لیکن نیب قانون میں یہ اختیار جو ہے وہ چیئرمین نیب کے پاس ہے کہ وہ کسی بھی کیس کے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے اس کا جو ٹرائل ہے یا اس کی انویسٹیگیشن ہے وہ اگر ایک ریجن میں ہوا ہوا ہے تو وہ دوسرے ریجن میں بھی منتقل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں, اور دوسری عدالت میں بھی اس کا ان کے پاس اختیار ہے. لیکن یہاں پہ یہ اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود ایکسرسائز کیا ہے انڈر آرٹیکل 184(3). تو ویسے تو جو قانونی جو اصول ہیں وہ تو یہی ہوتے ہیں کہ جو ایک نارمل کورس ہو اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی میرا خیال میں یہ جو حکم ہے اس کی حد تک یا کچھ اور بھی چیزوں کے بارے میں
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक रिव्यू पिटिशन भी फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो इन चीज़ों को रिव्यू करने के बारे में उन्होंने अप्लाई कर रखा है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन में उसको किस एंगल से देखती हैं। जहाँ तक सुल्तानी गवाह का ताल्लुक है कि वो इंटरपोल के ज़रिए जो साहब आए हैं और उनका 164 का बयान गालबन लिया जा रहा है, और उनकी ये ख्वाहिश कि मुझे जो है कराची न भेजा जाए, जबकि उनको वो मतलूब हैं एक कराची की बैंकिंग कोर्ट में भी, तो ये किसी भी शख्स की जो ज़ाती ख्वाहिश होती है, विम्स एंड विशेस के ऊपर कानून नहीं बदला जाता। ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं समझता हूँ कि कराची जो है वो सिंध का हिस्सा है, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। जान को खतरा है, क्या रियासत इसकी जिम्मेदारी लेती है? देखिए रियासत, देखिए हर शहरी की जो हिफाजत है उसकी जिम्मेदारी जो है वो रियासत की है, और ख़ास तौर पे जब कोई शख्स ज़ेरे हिरासत हो तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत पर ज़्यादा हो जाती है। मैं ये समझता हूँ कि ये तासुर गलत है कि सिंध में उनको ले जाने से उनकी जान को ख़तरा होगा। सिंध कोई गैर मुल्क नहीं है, वो इस फेडरेशन का एक यूनिट है, और वहाँ पे सूबाई हुकूमत के, अगर उनका ये ख्याल है कि सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और वो अपने मर्जी के मुताबिक जो है उनको डील कर सकती है, ऐसा इशू नहीं है। वहाँ पे देखिए रेंजर्स मौजूद है, वहाँ पे पूरी जो है फेडरेशन का एक अमल दखल है वहाँ पे। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी शख्स की हिफाजत जो है वो सूबाई हुकूमत न करे। सूबाई हुकूमत भी आइन के मुताबिक जो है वो काम करने की पाबंद है। तो लेकिन अब चीज ये है, हमें चीजों को इतनी हाइप क्रिएट, मतलब एक सेंसेशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये तमाम जितने भी पहलू हैं उनको अदालतें देखेंगी, उनको हुकूमतें देखेंगी, लेकिन मैं समझता हूं कि ये तासुर कतन कायम नहीं करना चाहिए कि एक सूबे के हवाले से, कि एक सूबे में एक पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है और उनके जो सरबराह हैं या को चेयरपर्सन का एक नाम आ रहा है और वहां पे किसी को लेके जाना जो है वो उनकी जान के लिए खतरा होगा। मैं समझता हूं कि रियासत की अमलदारी जो है वो न सिर्फ वफाक बल्कि सूबों पर भी उस पर पाबंदी है। ऐसा मेरा ख्याल है कि ऐसा तासुर जो है वो कायम नहीं रखना चाहिए। जहां तक कि इस केस का ताल्लुक है, मैं आपको एक बात बताऊं, पर ये केस अज खुद नोटिस केस में तो नहीं आता ना, तो ये क्या फिर उनका एतराज ठीक है? 184(3) बिल्कुल असखुद नोटिस केस आता है। देखें, अच्छा। ये जो जाली अकाउंट्स का जो मैटर था, ये 2015 से इसकी FIA इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और उसके बाद वो अपनी पेस में चल रहा था। उसमें तेजी जो आई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 184(3) के तहत जो सुओ मोटिव एक्शन लिया, उसके ऊपर DG FIA ने आके रिपोर्ट पेश की और उन्होंने सजेस्ट किया कि उसके ऊपर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, और ये उनकी सजेशन पे ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। अब उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जो है, अबूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें नैब को हुक्म दिया है कि आप उसको इन्वेस्टिगेट करें और उसके अगर कोई रेफरेंसेस बनते हैं तो वो फाइल करें। और दूसरा उसमें यह भी है कि इसमें एक थोड़ा सा फर्क है। जो पैनामा लीक्स वाली JIT थी, उसमें JIT ने जो रिपोर्ट मुरतब की थी और जो शवाहिद इकट्ठे किए थे, नैब को हुक्म यह दिया गया था कि आप उसी पर मुश्तमिल रेफरेंसेस बनाएं। यहाँ पे केस डिफरेंट है। यहाँ पे नैब के पास जो है वो अपने जाती तौर के ऊपर भी JIT की रिपोर्ट की रोशनी में उसमें तफ्तीश और तहकीक करने का उनको इख्तियार दिया गया है। और लेकिन मैं आपको एक बात ये बताऊं कि ये जो तफ्तीश है ये चंद दिनों में या चंद माह में कंक्लूड होने वाली नहीं है। जैसे अभी जफर इलाली साहब फरमा रहे थे कि इसमें कोई 11,000 जाली अकाउंट्स का चक्कर है, तो उन 11,000 लोगों को या अगर उन बैंक मैनेजर्स को उनको बतौर गवाह बुलाना पड़ेगा, उनकी 161 की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, उनकी दस्तावेजात जो हैं वो नैब कलेक्ट करेगी। और क्या हम ये भी देखते हैं कि क्या नैब की इतनी इस्तेदाद कार है और उनका जो तफ्तीशी सिस्टम है, क्या वो इस चीज का इतने बड़े केस का अहाता इतने मुख्तसर वक्त में कर सकेगा या नहीं? तो ये तमाम चीजें, ये 164 की स्टेटमेंट्स भी आ जाएंगी। बिल्कुल सही। लेकिन ये है कि इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा, इतना जल्दी कंक्लूड होने वाला केस नहीं है ये। ठीक है, ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है। निसार, आपका बहुत शुक्रिया। वापस आते हैं नाज़रीन एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के
کے بعد خوش آمدید ہلالی صاحب. بڑی مشکل سے حکومت اس بات پر مانی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو سربراہی ہے, چیئرمین شپ جو ہے, یہ شہباز شریف کو دی جائے. اب خود ہی استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں, لیکن ایک بحث جو چل رہی ہے وہ یہ کہ حکومت شاید اصل جو ایشوز ہیں اس سے لوگوں کی, میڈیا کی توجہ ہٹانا چاہتی ہے. ریسنٹلی ثانیہ ساہیوال دیکھ لیں جس پہ پنجاب حکومت ایکسپوز ہو گئی, ان کے جو پچھلے گیس کے بلز دیکھ لیں, ان کا اپنا ایک جو کور ووٹر ہے وہ ان پر تنقید کرنے پر مجبور ہو گیا ہے. حکومت اپنی 6 ماہ کی کارکردگی کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہی ہے جن بیسس پر انہوں نے ووٹ لیے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت صرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتی ہے اس ایشو کو لے کر؟ اب میرے خیال میں شازیہ, یہ جو پارٹی ہے پی 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 اور پی ایم ایل این, یہ جو پکڑے گئے ہیں ان کے عہدیدار, یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور بہت کامیاب کر رہی ہے. مثال کے طور پہ ہم بات کر رہے تھے شروع میں کہ 7 ارب خرب روپیہ زرداری صاحب نے, ایکوزیشن یہ ہے کہ زرداری صاحب اور ان کے ساتھیوں نے لانڈر کیا, اور پوری بات ہماری اس پہلے سیکشن میں ہو گئی کہ وہ ٹرائل کدھر ہوگا. کتنے سکسیسفلی انہوں نے کنورٹ کر کے, اٹینشن ڈائیورٹ کر کے آگے کراچی ہونا چاہیے, پنڈی ہونا چاہیے, یار جدھر بھی ہونا چاہیے, ہونا تو چاہیے, اس لیے کہ یہ جو بینک مینیجرز ہیں ان کو پکڑے گئے ہیں, وہ ساتھی جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں, جو بینیفیشریز ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. کھوڑو صاحب کو پوچھنا ہے کہ کھوڑو صاحب یہ سب ایویڈنس ہمارے پاس ہے, اب بچیں گے کیسے آپ؟ وہ کہ ہمارے جو لائر صاحب ہیں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں, جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں جی کہ یہ ایک 121 بینک مینیجرز کا سٹیٹمنٹ لیں گے؟ میرے خیال میں اگر 10-15 کافی نہیں ہے ان کو سزا دینے کے لیے کہ 181 لوگوں کا سٹیٹمنٹ ملنا ہے. شہباز شریف کو حکومت ہٹانا کیوں چاہتے ہیں؟ جب لگا لیا, پہلے مان نہیں رہے تھے, جب مان گئے اب ہٹانا کیوں چاہتے ہو؟ اس لیے ہم ہٹانا چاہتے ہیں کہ پہلے بڑی غلطی کی انہوں نے. عمران خان صاحب کا جو ججمنٹ ایبلٹی ہے وہ تو اب بہت بڑا اس پہ سٹرین اور ڈیمیج ہوا ہے. میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ یہ مان گئے. میں نے سوچا کہ کچھ ڈیل ہوا ہے بھائی. صحیح. شاہ خاور صاحب, یہ تو کبھی سنا ہی نہیں ہے. اب یہ کو آئینی طریقے سے تو نہیں لگایا انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین. یہ ایک روایت چلتی آ رہی ہے جو ایک سیٹلمنٹ تھی نون لیگ کے درمیان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کی اپوزیشن لیڈر ہوگا. اب جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم قانونی تجاویز کے منتظر ہیں, لیگلی طریقے سے ہٹائیں گے, قانونی طریقے سے ہٹائیں گے. جب لیگلی اور آئینی طریقے سے لگایا ہے, ایک روایت چلتی آ رہی تھی, آپ نے لگا دیا شہباز شریف صاحب کو, تو قانونی طریقے سے ہٹایا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیں شازیہ, بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے, اگر وہ پہلے انہوں نے اس بات کو ریزسٹ بھی کیا کہ میاں شہباز شریف صاحب کو نہیں بنانا چاہیے, اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے بڑے واضح اعلانات, انٹرویوز اور بیانات جو ہیں وہ بالکل ریکارڈ پہ ہیں, جس پہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم میاں شہباز شریف صاحب کو کبھی بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنائیں گے. لیکن بعد میں کچھ جب چیزیں سامنے آئیں, جب اسپیکر نے دیکھا کہ میں نے ہاؤس کیسے چلانا ہے, پھر ایک رائے قائم ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہاؤس کو چلانے کے لیے ہمیں ان روایات کو جو ہے ان کی پاسداری کرنا ہوگی, اور حکومت نے ایک فیصلہ کر لیا, بڑا ایک کڑوی گولی نگل کے بھی یہ فیصلہ کر لیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب حکومتیں ایک فیصلہ کر لیتی ہیں تو پھر اپنے ان فیصلوں پہ قائم ہونا چاہیے, کیونکہ اگر اس سے روگردانی کریں گی یا اس سے اگر ایک اپوزٹ ویو لیں گے تو اس سے پھر ان کی سیاسی ناپختگی جو ہے وہ ظاہر ہوگی. حکومتوں کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے وہ بڑی سوچ سمجھ کے, شروع میں اگر وہ نہ بناتے اور آج اگر وہ ان کو بنا کے, اور ایون جو قانونی طریقے ہیں ان کو ہٹانے کے, ان کو ایکسرسائز کرنے کے بعد اگر وہ ان کو ہٹائیں گے تو اس پہ بھی بہت بحث ہوگی, اور ایک بہت زیادہ قانون طریقے ہیں اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ایک اپوزیشن بہت زیادہ اس کو ریئیکٹ کرے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اب ان کو یہ بھی دیکھنا ہے, میں بلکہ یہ کہوں گا کہ حکومت کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ آئی ہے وہ اینٹی کرپشن کے نعرے پہ آئی ہے, کرپشن کے خاتمے کے نعرے پہ آئی ہے. اور اب یہ جتنے بھی یہ جو نیب نے کاگنیزنس لی ہے یا جو نیب انکوائریاں کر رہی ہے, جتنے بھی جو انکوائریاں ہیں وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے پہلے کی شروع ہوئی ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر
حکومت یہ اپنا موقف اختیار کرے کہ یہ جو مقدمات ابھی چل رہے ہیں جس میں بہت سارے اپوزیشن کے لوگ اس میں جو ہے لیکن آپ اس چیز کو بھی مانیں شاہ خاور صاحب کہ حکومت کے کچھ وزراء ایسا تاثر بھی دیتے ہیں. میری بات سن لے ذرا. جی میں ایک آپ کو گزارش کر دوں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. ان کو یہ تاثر دینا چاہیے کہ یہ جو مقدمات یا یہ جو تفتیش چل رہی ہے نیب کر رہی ہے اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ ماضی سے یہ معاملات چلے آ رہے ہیں تو وہ اپنے منطقی انجام تک قانون کے مطابق چلیں گے اور ان کو ایک ہارمنی کی فضا قائم کرنی چاہیے. وہ کہیں کہ یہ تو چونکہ معاملات چل رہے ہیں نیب ان کو دیکھ رہی ہے, نیب ہمارے ماتحت ادارہ نہیں ہے, وہ اس کی تفتیش کر کے جو بھی ہوگی اس کے ریفرنسز بنائیں گے اور قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. تو ان کو ایک کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے بہت ساری قوانین سازی کرنی ہے, اس کے لیے بھی ان کو ایک ہارمونیس ایک ماحول پارلیمنٹ کے اندر قائم کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیلنس ضرور قائم کرنا چاہیے حکومت کو اور اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات ان کی طرف سے نہ آئیں کہ جس سے وہ جو ہے ان کا اپنا ایک جو نعرہ ہے اینٹی کرپشن کا اس میں بھی کمپرومائز لوگوں کو نظر آئے اور ہاؤس کے جو بزنس ہے وہ بھی نہ چل پائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پہ بڑا ایک سنجیدہ اور واضح خاور صاحب مجھے بریک لینی ہے, بریک سے پہلے میرا سوال بیچ میں رہ گیا. عمل ہے وہ ایک آن گوئنگ عمل ہے. قانونی طریقے ہو کیا سکتے ہیں یا بہتر بتا سکتے ہیں, قانونی تجاویز کیا ہو سکتی ہیں جس کی حکومت دیکھیں قانونی طریقہ تو یہی ہے کہ جو نیشنل اسمبلی کے جو رولز ہیں جو کہ یہ جو قائمہ کمیٹیوں کے متعلق جو ہیں اس میں تو یہی ہے کہ قائمہ کمیٹیوں کا جو چیئرمین کا سلیکشن ہوتا ہے وہ کمیٹی کے ممبران کی اکثریت کا ہوتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کمیٹی کے اراکین جو ہیں اگر کسی بھی چیئرمین کے خلاف اگر وہ اکثریت رائے سے اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیتے ہیں تو یقیناً وہ چیئرمین چاہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ہوں یا باقی قائمہ کمیٹیوں کے وہ ہٹائے جا سکتے ہیں. قانونی رستہ تو یہی ہے. لیکن دیکھنا پھر یہی ہوگا کہ یہ ایک سوال اٹھے گا کہ پہلے آپ نے ان کو بنایا کیوں ہو اور اب وہ کیا وجوہات ہیں کہ آپ جو ہیں ان کو قانونی طریقوں سے ہی صحیح لیکن آپ ان کو ہٹانے جا رہے ہیں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ہیجانی قسم کی کیفیت جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیدا ہوگی جو میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں اور پارلیمنٹ کے مفاد کے بہتر ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہ خاور صاحب. آپ کا پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہلالی صاحب, افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان 17 سال تک جنگ چلتی رہی لیکن آخرکار دونوں فریقین نے طے کیا کہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھا جائے اور بات کی جائے. امریکہ اگر پاکستان سے اپیل کر سکتا ہے, درخواست کر سکتا ہے کہ طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جائے, تو کشمیر کے مسئلے کو لے کر بھارت سے کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان اور بھارت آپ جائیں, پاکستان کے ساتھ بیٹھیں اور ٹیبل ٹاک کریں, مذاکرات کریں اس پر. تو امریکہ اس مسئلے پر اپنا رول پلے کیوں نہیں کر سکتا؟ گڈ پوائنٹ, اچھا سوال. اور بلکہ میرے خیال میں یہ جب انیشیٹو ختم ہوتا ہے یہ جو ہے یہ طالبان کے ساتھ جو ہم ان کو مدد کر رہے ہیں, شاید ہم ان کو جا کے ہمیں جا کے ان کو یہ کہنا چاہیے, ہمیں یہ ان کو کہنا چاہیے کہ یار بات سنو, ہم نے تمہارے لیے یہ سب کیا ہے, تم تو انڈیا کو کنڈیم بھی نہیں کرتے ہو جو ان کے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہے ہیں, وہ تو کم سے کم کنڈیم کرو, وہ اس کو تو بتاؤ. اور دوسری بات ہے ہم نے جا کے بڑا صلح کرنے کے لیے کیا کیا ہم نے نہیں کیا, اس کو چھوڑا اس کو چھوڑا, پتہ نہیں قانون کو ہم نے اپنا قانون کو مڑوڑا. تم تو یہ تو ایک سیکیورٹی کاؤنسل کا میٹر ہے, تم ایک ریزولوشن پاس کرو ڈیمانڈنگ کہ یہ دی اولڈسٹ ڈسپیوٹ آف دی یو این, کم سے کم دو ملک مل کے بات کریں اس کے بارے میں, اور سیکرٹری جنرل کو آپ انٹرسٹ کریں کہ وہ ایک رپورٹ سبمٹ کریں سیکیورٹی کاؤنسل کو کہ کیا ہو رہا ہے. بالکل صحیح, میرے خیال میں ایسے چیز ہونا چاہیے. مگر آپ کو اور ہمیں سب کو پتہ ہے نا شازیہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. یہ دو وجہ ہیں. ایک وجہ جو ان کا ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ
माने कि क्या आपको बताऊं, 100 बिलियन पता नहीं क्या है। और दूसरी चीज जो है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, न्यूक्लियर इश्यू पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, माने इनका अलायंस है, बाकायदा अलायंस है, जो एक जमाने में हम सोचते थे हमारा अमेरिका के साथ था। इंडिया और अमेरिका हैव अ स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो ये वजह है जो उसने अभी तक कुछ नहीं किया है। सही। जनरल साहब, पाकिस्तान को ये जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हुए, बड़ी अच्छी बात है। ज़ाहिर है अफगानिस्तान में अमन कायम होगा, पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया। पाकिस्तान को सिचुएशन को, कश्मीर को लेकर बारगेनिंग सिचुएशन में जाना चाहिए था। जी, मैं बल्कि यूँ समझो इसको कहूँगा कि ये इसको बारगेनिंग ना भी कहें, ये बिल्कुल पाकिस्तान की लेजिटिमेट डिमांड हो सकती है कि आप सिर्फ अफगानिस्तान में अमन की बात ना करें, आप इस खित्ते में अमन की बात करें। क्योंकि ये खित्ता जो मुतासर जिन जिन मसाइल से है, उन सब को यक वक्त जो है ना टैकल किया जाए, और बजाय इसके कि हम इंतज़ार करें इस बात का कि पहले खैर आफियत से अमरीकी फ़ौजें यहाँ से निकल जाएं, फिर ये हम बात करेंगे, तो फिर हमारी बात कौन सुनेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का ये मसला है कि हमारी लीडरशिप बाज़ औक़ात सही अपना जो स्टेक है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस वक्त अमरीकियों को हमारी बहुत सख्त ज़रूरत है, उसका वो इजहार भी उन्होंने बरमला शुरू कर दिया, लेकिन साथ वो थोड़ा सा उसके साथ कोई दुम भी लगा देते हैं। ये तो वैसे ही हमें दबाव में रखने के लिए, वरना इस वक्त वैसे तो हमेशा से जब तक वो अफगानिस्तान में थे उनको हमारी ज़रूरत थी, और अब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो यहाँ से निकल कर भी जाना चाहते हैं और कुछ अपने ऐसे इंटरेस्ट हैं जिनको वो कवर भी करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल पाकिस्तान के पास बारगेनिंग चिप्स हैं, बशर्ते कि हमारी लीडरशिप, और आई एम श्योर कि हमारी फॉरेन ऑफिस ज़रूर इस बात को समझता होगा, हमारी लीडरशिप पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों इस बात को समझें और घबराए बगैर अपनी बात आगे बढ़ाएं। ये जो बात है ना कि जब वो दबाव देते हैं तो हम फिर भी उनकी बात मान जाते हैं, जब वो पैसे देते हैं तो हम फिर भी उनकी बात मान जाते हैं, जब वो प्यार करते हैं तो फिर भी हम उनकी बात मान जाते हैं। ये कौन सा तरीका है अभी? सही। मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ऐसे थोड़ी होते हैं। सही। ये तो सीधा सीधा अपने अपने इंटरेस्ट को परसू करने की बात है। इस वक्त हमारा वाइटल इंटरेस्ट है कि एक तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन हो, वहां से कोई हमले ना हो पाकिस्तान की तरफ, और इस पूरे खित्ते के अमन की बात की जाए, सिर्फ अफगानिस्तान की अमन की बात जो है वो काफी नहीं है, और कश्मीरियों पर जुल्म बंद हो। बिल्कुल सही। लेकिन इस सारे मसले में जनरल साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की भी तो नाकामियाँ, कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं ना। अब 1.5 दर्जन से ज़्यादा करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर के मसले को लेकर मंजूर की, लेकिन अमल दरामद इस पर आज तक किसी एक करारदाद पर नहीं हुआ। तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है, फिर इसका मकसद क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा के अभी बर्फ़ कुछ पिघल रही है, और ये मैं समझता हूँ सदका है कश्मीरियों की शहादत जो उन्होंने पेश की है। आप देखिए कि यूएन सिक्योरिटी, यूएनओ की जो ह्यूमन राइट्स कमेटी, उसकी रिपोर्ट आपके सामने है। यूएन जनरल असेंबली की जो प्रेसिडेंट है, वो जब तशरीफ लाई पाकिस्तान में, हर जगह कश्मीर का जिक्र उन्होंने खुद किया। जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूएनओ के, उन्होंने कहा जी कि मैं सालसी करने को तैयार हूँ। अभी आपने देखा यूके के पार्लियामेंटेरियंस ने एक जो इनकाद किया जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे। मैंने सुना है कि शायद यूरोपियन यूनियन में भी कुछ ऐसा होने वाला है, और सबसे भारत ने एतराज भी किया, लेकिन यूके ने अफगानिस्तान में भी सुनी अनसुनी कर दी, कोई घास नहीं डाली। जी बिल्कुल। उसके अलावा आपने सुना होगा, देखा होगा कि अफगानिस्तान में भी कुछ लोग निकले कश्मीरियों के हक में, ईरान में भी निकले लोग। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है। उसके अलावा जो सिविल सोसाइटी हिंदुस्तान की, वहां से भी आवाजें उठ रही हैं कि कश्मीर हाथ से निकला जा रहा है, और उनकी फौज की भी बुरी हालत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बस इलेक्शन तक आप देखिए, इसके बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह कि 2019 के अंदर ही हिंदुस्तान हमसे बात करेगा, टेबल पर आएगा। लेकिन ये जरूर है कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जितने हमारे दोस्त हैं या जो भी इंटरेस्ट है जिन मुल्कों का इस खित्ते में, उनका हम पूरा तावन हासिल करें, जिसमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, ईरान के भी हम कह सकते हैं कि वो इस सिलसिले में मुआवनत करें, और हिंदुस्तान को अपील करें कि इस पूरे खित्ते में अगर आपने अमन रखना है तो ये जब तक दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान ये मसला हल नहीं होता तो ये आगे बात बढ़ नहीं सकती। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इस वक्त वो वक्त है कि इस पर पेशरफ्त होने के बहुत इम्कान हैं। हम अपने नाजरीन को एक वीडियो दिखाते हैं मोदी के दौरे की, जो 3 फरवरी को उन्होंने कश्मीर का दौरा किया। ये वीडियो बड़ी वायरल हुई। हिलाली साहब, इस वीडियो को देखकर अगर आपको कुछ समझ में आए
کہ مودی صاحب کا استقبال کر کون رہا ہے، وہ ہاتھ کس کو ہلا رہے ہیں، ذرا مجھے بھی سمجھائیے گا، لوگوں کو بھی سمجھائیے گا، ذرا پلے کیجئے۔ یہ دیکھیں مودی صاحب کس طریقے سے ہاتھ ہلا رہے ہیں، صرف پہاڑ ہیں، جھاڑیاں ہیں جن کو وہ ہاتھ ہلا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو لگتا ہے خوش کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا استقبال ہو رہا ہے۔ جہاں بھی گئے جلسہ کیا، جلسہ گاہیں بھی خالی تھیں، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کشتی پر، مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کوئی ہے یہاں پر ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ ویسے تو ہلالی صاحب ہڑتال تھی، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے ان کا استقبال کر کون رہا ہے؟ میرے خیال میں کوئی ان کا استقبال نہیں کرے گا، اور اگر ہاتھ ہلا رہے تھے وہ ہاتھ نہیں ہلا رہے تھے، مٹھی دکھا رہے تھے۔ آپ نے ایک سوال پوچھا یو این کے بارے میں، کیوں نہیں کچھ ہوتا ہے، اتنے سارے ریزولوشنز ہو گئے ہیں۔ ایک تو اس لیے نہیں ہوتا ہے کوئی کہ یو این ایک ٹاک شاپ بن گیا ہے، سیکیورٹی کاؤنسل ایک ویٹو پہ ختم ہو جاتا ہے، جو ایک ملک ویٹو کریں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ ایک وینزویلا ایک ملک ہے جدھر ایک پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوا تھا، اور آج یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے اور برٹن اور ملک کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کو جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا اور ایمبیسڈرز بھی بھیجے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں مانتے، اور ایک لونڈا آ کے کھڑا ہو گیا کہتا ہے میں لوگوں کا چوائس ہوں، میں پاپولر ہوں، مجھے مان جائیں، اور وہ مان رہے ہیں، اور دوسرے ملکوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو مانو۔ ان ادر ورڈز وہ خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون پریزیڈنٹ ہونا چاہیے بغیر ایک الیکشن کے۔ یہ تو یونائٹڈ نیشنز کا مطلب یہ نہیں تھا۔ اور انڈیا کا جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کے بعد ہمارے سے بات کریں گے، بھائی یہ نام نہاد کی باتیں ہوں گی۔ اگر مودی جیت گیا تو خدا نہ کرے وہ تو شاید بات بھی نہ ہو، اور اگر بات بھی کریں ان کو بات بھی کریں گے، میں آپ کو ابھی سے لکھ کے دیتا ہوں ایک چیز پہ اگریمنٹ نہیں ہوگی۔ جیسے وہ سوارن سنگھ نے بات کیا تھا بھٹو پہ، ٹیلی فون ڈائریکٹریز پڑھنے لگ گئے اس لیے کہ وہ فلی بسٹر کر رہے تھے یو این میں۔ دیکھیے شازیہ بات اصل یہ ہے، ان پہ ڈومیسٹک پریشر آنا چاہیے اینڈ بگ انٹرنیشنل پریشر آنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ کشمیریوں کا ایک حق ہے جو پہلے ہم نہیں کنسیڈ کر رہے تھے مگر اب ہم نے کیا ہے، ان کا بھی فیصلہ ماننا پڑے گا۔ کیا پاکستان کو کسی بھی قسم کے مذاکرات آپ سمجھتے ہیں کشمیر کے ایجنڈے کے بغیر نہیں کرنے چاہیے؟ میرا خیال ہے بالکل نہیں کرنے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ہو نا کہ کشمیر میں کوئی اس قسم کے حالات ہوں کہ کشمیری ان پر ظلم نہ ہو رہے ہوں، شہادتیں نہ ہو رہی ہوں، اور روزانہ کی بنیاد پر ایک دو نوجوان وہ جو شہید کر دیتے ہیں، ایسے موقع میں تو اگر ہم مذاکرات کریں تو ہم میرا خیال ہے کہ کشمیریوں کو دغا دیں گے۔ صحیح۔ کشمیری کیوں یہ جدوجہد جو کر رہے ہیں اس وعدے پہ کر رہے ہیں جو آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے، اس وعدے پہ کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کے ساتھ کیا یو این او کی صورت میں، تو اس سے ہٹنا تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی غداری ہوگی کشمیریوں کے ساتھ۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو بیک برنر پہ ڈال دو کشمیر کے پرابلم کو، وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ بھئی اگر تو یہ کوئی مسئلہ صرف زمین کا ہوتا یا سرحد کا ہوتا تو بیک برنر پہ ڈال دیتے، لیکن یہ مسئلہ تو ہیومن رائٹس کا ہے اور مسلسل وائلیشنز کا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی گردنیں کٹ رہی ہوں اور ہم کہیں چلیں جی ہم یہ بات نہیں کرتے، ہم کوئی اور بات کر لیں گے؟ اس بات کا میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا، کسی اور کے ذہن میں یہ بات آتی تو میں حیران ہوں۔ ٹھیک، بہت شکریہ خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہلالی صاحب، میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، فیڈ بیک دیجیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی کل، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔